احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے، تیسری اکائی کا 8واں سبق ہے، اور اس سبق پر ہماری یہ تیسری اکائی مکمل ہو جائے گی۔ اس سبق کا عنوان ہے فی محل الاقمشہ۔ اس سبق میں ہم کپڑوں سے متعلق گفتگو، الفاظ، محاورات اور تعبیرات سے واقفیت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، فی محل الاقمشہ، محلات، اس کے معنی دکان کے آتے ہیں، اور قماش اقمشہ یہ پہلے آ چکا ہے، کپڑوں کی دکان میں۔ قماش بغیر سلا ہوا کپڑا عام طور سے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغیر سلا ہوا کپڑا، اور سلے ہوئے کپڑے کو کے لیے جو ہے ملبوس ملابس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کا کپڑا قماش میں آ سکتا ہے کپڑوں کی دکان میں، یعنی کپڑوں کے خریداری گویا کہ سمجھیے۔ اس میں جو کردار ہیں وہ دیکھیے سامنے اسکرین پر، زوجۃ محمد و محمد اور ان کی اہلیہ، یہ دو ہیں۔ تمہید دیکھیے، انقضاء الصیف و بدأ الشتاء وحل البرد۔ انقضاء کے معنی ختم ہونا، اور صیف کہتے ہیں گرمی کا موسم، اور شتاء سردی کا موسم، اور بدا کے معنی شروع ہونا، اور حلہ اس کے بعد آگے حلہ کے معنی آنا، وارد ہونا، اور برد کہتے ہیں جاڑا۔ انقضاء الصیف، گرمی ختم ہوئی، وبدأ الشتاء، سردی کا موسم آ گیا، وحل البرد، سردی کا موسم شروع ہوا اور جاڑا آ گیا، وحل البرد، جاڑا آ گیا۔ فخرج محمد مع زوجته واولاده الى سوق الملابس في دلہ۔ سارے معروف الفاظ ہیں اس میں۔ چنانچہ محمد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دہلی کے اندر کپڑا مارکیٹ میں گیا، لشراء الملابس الشتویہ للعائلہ۔ الملابس الشتویہ سردی کے کپڑے، اور عائلہ عوائل کے معنی فیملی، اپنی فیملی کے لیے سردی کے کپڑے خریدنے کی غرض سے۔ وَوَصَلُوا إِلَى السُّوقِ وَتَجَوَّلُوا فِيهِ۔ سارے معروف الفاظ ہیں۔ وصلہ کے معنی پہنچنا، اور تجولہ کے معنی گھومنا۔ وصلوا إِلَى السُّوقِ، وہ بازار پہنچے، وَتَجَوَّلُوا فِيهِ، اور اس میں ادھر ادھر گھومے، یعنی مال کا اور ریٹ کا اندازہ کیا۔ باحثین، گھومے پھرے، باحثین عما يناسبهم من الملابس۔ یہ پہلے آیا تھا، بحث عن الشیء، کسی چیز کو کوئی چیز تلاش کرنا۔ باحثین عما يناسبهم من الملابس، ان کے لیے معتدل اور مناسب، ناسب یناسب کے معنی مناسب ہونا، فٹ ہونا، ان کے اپنے لیے مناسب کپڑوں کی تلاش کرتے ہوئے، اپنے لیے مناسب کپڑوں کی تلاش کرتے ہوئے وہ بازار میں پہنچ کر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ حتی دخلوا محلا کبیرا، محل آ چکا ہے ابھی، اور کبیر کے معنی بڑا۔ اس کے بعد دیکھیں، للاقمشۃ والملابس الجاہزہ، عام کپڑوں اور تیار شدہ یا ریڈی میڈ کپڑوں کی بڑی دکان۔ یہاں تک کہ وہ عام کپڑوں اور ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک بڑی دکان میں داخل ہو گئے۔ ففرح الاولاد برؤیت هذا المحل الكبیر۔ فرحہ کے معنی خوش ہونا، اولاد لڑکے یعنی بچے، رؤیا کہتے ہیں دیکھنا، دیکھ کر، برؤیت هذا، برؤیت ای دیکھ کر، بعدما رأوا هذا المحل الكبیر، بڑی دکان۔ ففرح الاولاد برؤیت هذا المحل الكبیر، تو لڑکے یعنی ان کے بچے
اس بڑی دکان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لأنه كان مزدهرا بجميع انواع القماش من القطن الى التريكوت والحرير والصوف ونحوها۔ مزدہر لأنه كان مزدہر، مزدہر کہتے ہیں معمور، آباد، سجی ہوئی، بھری ہوئی۔ تو مزدہر جیسے اردو میں معمور استعمال ہوتا ہے، مزدہر کے معنی معمور، جمیع کے معنی تمام، اور انواع القماش، انواع نو قسم، تمام قسم کے کپڑے۔ من القطن، قطن کاٹن، تریکوت ٹیری کاٹ، ٹیری کاٹ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، والحریر ریشم، وصوف اون، ونحوها وغیرہ۔ کیوں خوش ہوئے؟ لأنه كان مزدہرا، کیونکہ یہ دکان آباد تھی، معمور تھی، بجمیع انواع القماش، کپڑوں کی تمام قسموں سے معمور تھی، جیسا کہ کاٹن سے لے کر ٹیریکوٹ تک، اور کاٹن سے لے کر کے ٹیریکوٹ، ریشم اور اون تک، اون اور دیگر اقسام کے تمام کپڑے اس میں موجود تھے۔ فبدأ الأولاد يتهافتون على أقمشة وملابس يشاهدونها ويختارونها۔ بدا کے معنی پہلے بھی آیا ہے، بدا کے معنی ہوتے ہیں ایسے موقع پر بدا یفعل کذا، لگے، کرنے لگا، بدا یقرأ، کرنے پڑھنے لگا، بدا یاکل، کھانے لگا۔ فبدأ الأولاد تہافت ہے، تہافتو کے معنی ہوتے ہیں گرنا، اوپر گرنا، اچانک ایک دم سے گرنا، جیسے ٹوٹ پڑنا بولتے ہیں نا، اس طریقے سے۔ فبدأ الأولاد يتهافتون على أقمشة وملابس يشاهدون ويختارون۔ تو بچے عام کپڑوں پر اور سلے ہوئے کپڑوں پر ٹوٹے پڑنے لگے، يشاهدونها ويختارونها، کپڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو پسند کر رہے تھے۔ فہذا جاسم یقول، چنانچہ جاسم کہہ رہا تھا ایک طرف، فہذا جاسم جیسے اردو میں بولتے ہیں ایک طرف، اس معنی میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ فہذا جاسم یقول، تو ایک طرف جاسم کہہ رہا تھا، اشتری لی یا ابی البدلہ الانیقہ المعروضہ خلف الدولاب الزجاجی۔ البدلہ، بدلہ کہتے ہیں سوٹ، الانیقہ عمدہ، المعروضہ رکھا ہوا، جو پیش کیا ہوا ہے، یعنی جو رکھا ہوا ہے، خلف الدولاب الدولاب الزجاجی، زجاج شیشے کو کہتے ہیں، دولاب الزجاجی شیشے کی الماری، شیشے کی ریک میں کے پیچھے، یعنی شیشے کی ریک میں، ریک میں رکھا ہوا ہے۔ شیشہ سامنے ہوتا ہے جب سجا ہوا ہوتا ہے کپڑا، تو خلفہ سے مراد وہی ہے، اس کے اندر، فی کے معنی میں یہاں پر۔ اشتری لی یا ابی البدلۃ الانیقہ المعروضہ خلف الدولاب الزجاجی، شیشے والی الماری میں جو عمدہ سوٹ رکھا ہوا ہے وہ میرے لیے خرید دیجیے ابو جان۔ وتقول فاطمہ لأمها، فاطمہ اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی، اشتری لی هذا الفستان الجمیل یا امی، اشتری یا لگ گئی چونکہ یہ واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے۔ هذا الفستان، فستان دیکھیے، فستان کہتے ہیں فراق، الجمیل خوبصورت، الفستان الجمیل خوبصورت فراق یا امی۔ آگے دیکھیے، ولو کان غالیا، ولو کان، غالیہ کہتے ہیں، غالی کہتے ہیں مہنگا، لو کان اگرچہ، اشتری لی هذا الفستان الجمیل یا امی، امی میرے لیے یہ خوبصورت فراق خرید دیجیے۔ ولو کان غالیا، چاہے مہنگا ہی صحیح، چاہے مہنگا ہی صحیح، بھلے مہنگا ہی صحیح، بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ وَيُطَالِبُ الْأَوْلَادُ الْآخَرُونَ كَذَلِكَ بِشِرَاءِ هَذَا وَذَاكَ، اور دوسرے لڑکے یعنی دوسرے بچے بھی اسی طریقے سے فلاں اور فلاں کپڑے کو خریدنے کی فرمائش کرنے لگے۔ بِشِرَاءِ هَذَا وَذَاكَ، فلاں اور فلاں، جیسے اردو میں ہوتا ہے اس کو اور اس کو، یعنی فلاں اور فلاں، اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا۔ استمع الابوان الى طلبات متراکمة من الاطفال وتناقشا على النحو التالي۔ استماع کے معنی سننا، دھیان سے بغور سننا،
طلبہ طلب کہتے ہیں درخواست، اور متراکمہ کہتے ہیں تہ بتہ۔ تو طلبات المتراکمہ کے معنی ہوتے ہیں درخواستوں کی، مطالبات کی بھرمار، مطالبات کی بھرمار۔ تو والدین نے بچوں کی طرف سے فرمائشوں کی بھرمار توجہ سے سنی، بھرمار کو سنا، یا ایک پر ایک فرمائش سنی، وتناقش علی النحو التالی، اور انہوں نے درج ذیل طریقے سے گفتگو کی، تناقشہ گفتگو کی، اظہار خیال کیا، آپس میں کہا۔ اب وہ آپس میں دیکھیے، ایک طرف اہلیہ ہے محمد کی اور دوسری طرف محمد ہے، ان کی گفتگو دیکھیے کیسی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ھذا المحل کبیر، شوہر نامدار یہ تو بہت بڑی دکان ہے، ھذا المحل کبیر، یہ دکان بڑی ہے، وَيُمْكِنُنَا شِرَاءُ كَافَّةِ حَاجِيَاتِنَا مِنَ الْأَقْمِشَ وَالْمَلَابِسِ مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ۔ امکنہ پہلے آ چکا ہے، کافہ تمام کو کہتے ہیں، حاجیہ ضرورت، من الاقمشہ والملابس کپڑوں کی ضرورت، اپنی ضرورت کے کپڑے یہاں ترجمہ ہوگا۔ یہ دکان بہت بڑی ہے، یہ دکان بڑی ہے، اور ہم اسی دکان سے من هذا المحل اور اسی دکان سے ہم اپنی ضرورت کے تمام سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ ولا داعیہ، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، لا داعیہ کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لا حاجہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے تعبیر لا داعیہ، لا داعیہ لی ان اقرا، مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھا لکھا ہوں بہت زیادہ، جیسا کہ بزبان حال بعض طلبہ کہتے ہیں۔ لا داعیہ لاتعاب انفسنا، نفس کی جمع انفس ہے، فی السعی لذلک من مکان الی مکان، سعی الی الشیء کسی چیز کے لیے دوڑنا، اور سعی فی الشیء کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، تو انفسنا فی السعی فی ذلک من مکان الی مکان یہ ہے۔ ولا داعیہ، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، لاتعاب انفسنا کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں، فی السعی فی ذلک اس کے لیے کوشش کر کے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو تھکائیں، من مکان الی مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ کر، بھاگ دوڑ کر کے، اس کے لیے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ دوڑ کر کے اپنے آپ کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی دکان ہے، ہم یہیں سے سارے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں نعم یا ام جاسم، جاسم کی امی آپ سے ہی کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہیں وَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الْأَقْمِشَ يَا أَبَا جاسم، جاسم کے ابو یہ کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ من أَيْنَ هَذِهِ الْأَقْمِشَ، یہ کپڑے کہاں تیار ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اب وہ تشریح کر رہے ہیں، پھر تانا بھی سنیں گے، آگے دیکھیے، ابھی اگلے صفحے میں تانا آئے گا۔ محمد کہہ رہے ہیں هَذِهِ الْأَقْمِشَ كُلُّهَا هِنْدِيَّةٌ، هَذِهِ الْأَقْمِشَةُ كُلُّهَا هِنْدِيَّةٌ، یہ معروف الفاظ ہیں سارے، قماش کی جمع اقمشہ ہے، اور ہندیہ ہندی کی طرف منسوب ہے، یہ تمام کے تمام کپڑے ہندوستانی ہیں، یعنی ہندوستان میں بنائے ہوئے ہیں۔ الا تعرفین ان الہند اولت اہتماما کبیرا بصناعت النسیج، صناع کہتے ہیں بنانا، اور نسیج بنے ہوئے، نسیج کپڑے، بنے ہوئے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے، وہ سب کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہندوستان نے کپڑے کی صنعت پر، صنعت کپڑے کی صنعت پر بہت زیادہ توجہ دی، خصوصی توجہ دی۔ اولا کے معنی اولا الاہتمام بالشیء کسی چیز پر توجہ دینا ہے۔ وقد حققت الہند تقدما ملحوظا في هذه الصناعة وأصبحت من الدول المصدرة للأقمشة والملابس الجاهزة۔ حققہ کہتے ہیں مکمل کرنا، حاصل کرنا، کر دکھانا، اور ہندوستان نے اس صنعت میں یعنی کپڑوں کی صنعت میں نمایاں کامیابی، ملحوظ کہتے ہیں نمایاں، جس کو دیکھا جا سکے، لحاظہ شیء کسی چیز کو دیکھنا، نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ وَأَصْبَحَتْ مِنَ الدُّوَلِ الْمُصَدِّرَةِ لِلْأَقْمِشَةِ وَالْمَلَابِسِ الْجَائِزَةِ، اور ہندوستان عام کپڑوں اور سلے ہوئے یا ریڈی میڈ
الملابس الجاہزہ ریڈی میڈ کپڑوں کا بڑا ایکسپورٹر ہے، ایکسپورٹر ملکوں میں سے ہے، اصبحت ہو گیا ہے یعنی ہے۔ وَكَانَتْ مِنْ أَكْبَرِ مُسْتَوْرِدِيهَا مُصَدِّر ایکسپورٹر یعنی باہر بھیجنے والا بنا کے، اور مستورد باہر سے منگانے والا، درآمد کرنے والا، امپورٹ کرنے والا۔ وَكَانَتْ مِنْ أَكْبَرِ مُسْتَوْرِدِيهَا قَبْلَ 50 سنہ، حالانکہ 50 سال پہلے یہ ہندوستان سب سے بڑا امپورٹ کرنے والا ملک تھا، یعنی 50 سال پہلے منگاتا تھا، اب 50 سال بعد آج وہ کر رہا ہے، اب تو گزر رہے ہیں 76 سال۔ حینما نالت استقلالها من برطانیہ، جب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اب آگے دیکھیے، بیوی نے طنز کر دیا، اتنی دیر میں کام کر دیا۔ کہہ رہی ہیں اہلیہ، یا ابا جاسم، جاسم کے ابو، انت بدأت تلقی محاضرۃ حول صادرات الہند ووارداتها۔ بدا کے معنی شروع کرنا، القا یلقی کے معنی پیش کرنا، محاضرہ تقریر لیکچر، حولہ کے معنی متعلق، اور صادرات و واردات۔ صادرات کہتے ہیں ایکسپورٹ ہونے والی چیزیں، واردات یا برآمد ہونے والی چیزیں جو باہر جاتی ہیں، اور واردات درآمد ہونے والی، امپورٹ ہونے والی چیزیں۔ جاسم کے ابو، آپ نے تو ہندوستان کی برآمدات اور درآمدات کے متعلق تقریری کرنا شروع کر دی۔ دانا نشتری الملابس ہونا، یہاں ہمیں کپڑے خریدنے دیجئے، چلیے۔ دانا کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے چلو ایسا چلیے، دانا چلیے، نشتری الملابس ہونا، ہم یہاں کپڑے خریدتے ہیں۔ وسوف نستمع الی محاضراتک القیمہ فی البیت، اور گھر جا کر آپ کی قیمتی تقریریں سنیں گے، یہاں تو کپڑے خریدتے ہیں۔ اب آگے محمد کی گفتگو، یا ام جاسم ھذا المحل مبرمج علی الکمپیوٹر، وہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں۔ جاسم کی والدہ، ھذا المحل مبرمج علی الکمپیوٹر، دیکھیے مبرمج پروگرامنگ شدہ، برمجہ پہلے آیا تھا، یہ بہت پہلے آیا تھا، برمجہ پروگرامنگ کو کہتے ہیں، اور مبرمج علی الکمپیوٹر، کمپیوٹر سے مراد کمپیوٹر ہی ہے جو ہم یہ کمپیوٹر ہے۔ تو مبرمجن علی الکمپیوٹر کا ترجمہ کیا ہوا؟ مبرمجن علی الکمپیوٹر کا ترجمہ ہوگا کمپیوٹرائزڈ، یہ دکان کمپیوٹرائز ہے۔ طباع الاقمشہ علی اختلاف انواعها فی الطابق الارضی، کہہ رہے ہیں کہ طباع بیچے جاتے ہیں، الاقمشہ کپڑے، علی اختلاف انواعها مختلف قسم کے ہیں، اس کی قسموں کے اختلاف کے ساتھ، یعنی مختلف قسم کے، یہ ترجمہ ہوتا ہے علی اختلاف انواعها کا۔ الطابق الارضی گراؤنڈ فلور میں، زیری تمام قسم کے یا متنوع قسم کے کا عام کپڑا بیچا جاتا ہے۔ والملابس، یا اس کی سیل ہوتی ہے۔ والملابس النسائیہ والرجالیہ والولادیہ فی الطابق الاول، اور پہلی منزل میں زنانہ، مردانہ اور بچوں کے کپڑوں کی سیل ہوتی ہے، یعنی وہ بیچے جاتے ہیں۔ اب ایسا کپڑا زیری میں اور پہلی منزل میں یہ کپڑا ہوتا ہے۔ وَيَتِمُّ الدَّفْعُ لِكَافَّةِ الْمُشْتَرِيَاتِ عَلَى الْبَابِ الْخَلْفِ قبل الخروج، دفع کہتے ہیں ادا کرنا، ادائیگی، پیمنٹ۔ وَيَتِمُّ الدَّفْعُ، اور پیمنٹ کیا جاتا ہے، لِكَافَّةِ الْمُشْتَرِيَاتِ، تمامی فروخت شدہ چیزوں کا، مشتریات جو خریدی ہوئی ہے، جو بھی خریدی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے، ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، علی الباب الخلفی قبل الخروج، یہاں سے جس جگہ سے باہر نکلتے ہیں اس کے پیچھے والے دروازے سے، اس کے پیچھے والے دروازے پر ادائیگی ہوتی ہے۔ فتفضلی، لہذا چلتے اور خریداری کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ گفتگو جو سیل مین ہے وہاں پر، اس کے اور محمد کے درمیان یہ گفتگو آگے آ رہی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں محمد، ما صنف ھذا القماش، یہ اس کپڑے کی کیا قسم ہے، کیا صنف ہے، یہ کپڑا کون سی قسم کا ہے؟ وہ سیل مین جواب دیتا ہے، کپڑا فروش جو ہے، ھذا القماش من الحریر، یہ کپڑا ریشم کا بنا ہوا ہے، ریشمی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، وَهَلْ عِنْدَكُم مِّنَ الصُّوفِ، کیا آپ کے پاس اونی کپڑا بھی ہے؟ جواب دیتے ہیں، ای نعم، جی ہاں، فی تلک الخانۃ کلھا صوف، اس خانے میں دیکھیے، خانے سے کا معنی ہے خانہ ہی ہے، خانہ، اس خانے میں دیکھیے
یا اس خانے میں تمام کے تمام کپڑے اونی ہیں۔ آگے کہتے ہیں ارینی اللون الفاتحہ اما ھذا اللون فہو داکن۔ فاتح کہتے ہیں کھلا ہوا کلر، جس کو لائٹ کلر بولتے ہیں، ہلکا، اور داکن کہتے ہیں ڈارک یا گہرا کلر۔ وہ کہہ رہے ارینی اللون الفاتحہ، مجھے کھلا ہوا یا مجھے لائٹ کلر، مجھے ہلکے کلر کا کپڑا دکھائیے۔ اما ھذا اللون فہو داکن، یہ جو کلر ہے، یہ جو رنگ ہے، یہ تو بہت گہرا ہے، یہ ڈارک ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ دوسرا دکھا کے کہتے ہیں هل يعجبك هذا، هل يعجبك هذا، کیا یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ پسند ہے آپ کو، یہ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں نعم، جی هذا ممتاز، یہ بہت اچھا ہے، هذا ممتاز، یہ بہت اچھا ہے۔ اعطینی 5 امتار من التریکوت باللون الازرق، مجھے 5 میٹر دے دیجیے۔ 5 امتار 5 میٹر، میٹر کی جمع امتار ہے، تریکوٹ سے ٹیریکوٹ، باللون الازرق، ازرق کہتے ہیں نیلا، و10 امتار من القماش الحریر الابیض، ابیض کہتے ہیں سفید کو، اور حریری ریشمی۔ اب ترجمہ دیکھیے، مجھے نیلے رنگ کا 5 میٹر ٹیریکوٹ دے دیجیے اور 10 میٹر سفید رنگ کا ریشمی کپڑا دے دیجیے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ای شیء او ای شیء آخر، ای هل تريد ای شیء آخر، کوئی اور چیز، کوئی اور مزید کپڑا؟ محمد کہتے ہیں نريد الاقمشة القطنية ايضا لام جاسم، جاسم کی والدہ، جاسم کی امی کے لیے بھی ہمیں کاٹن کا کپڑا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عندنا افضل نوعیہ من القطن، ہمارے پاس کاٹن کی سب سے اعلیٰ قسم موجود ہے، وہی من نوعیت التصدیر، اور یہ وہ قسم ہے یا کوالٹی ہے جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے، یعنی باہر بھیجی جاتی ہے۔ محمد پوچھتے ہیں ما سعر ھذا القماش، اس کپڑے کا کیا قیمت ہے، کیا ریٹ ہے؟ جواب دیتے ہیں المتر ب50 روپیہ، 1 میٹر 50 روپے کا ہے۔ تو محمد کہتے ہیں ھذا غال واللہ، ھذا غال واللہ، بخدا یہ تو مہنگا ہے۔ وَهَلْ بِإِمْكَانِكَ إِعْطَاؤُهُ ب40 روپیہ، هل بِإِمْكَانِكَ إِعْطَاؤُهُ ب40 روپیہ، کیا آپ 40 روپے میں اس کو دے سکتے ہیں؟ کیا 40 روپے میں آپ دیں گے، 40 روپے میٹر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں لا یا عزیزی، لا یا عزیزی، دوست یہ 40 میں تو نہیں دے سکتے، 40 روپے میں نہیں دے سکتے۔ نحن لا نساوم فی الاسعار، لا نساوم فی الاسعار، ہم بھاؤ تاؤ نہیں کرتے ہیں، ہم بھاؤ کے سلسلے میں بارگیننگ نہیں کرتے ہیں، جوڑ توڑ نہیں کرتے ہیں، یعنی لا نساوم فی الاسعار کا سیدھا ترجمہ ہم بھاؤ تاؤ نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نَبِيعُ بِأَسْعَارٍ مُحَدَّدَةٍ وَمَكْتُوبَةٍ مِنْ ذِي قَبْلٍ، ہم متعینہ قیمتوں پر بیچتے ہیں، فکس ریٹ پر بیچتے ہیں۔ وَمَكْتُوبَةٍ مِنْ ذِي قَبْلٍ، جو پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاحظہ من فضلک، یہ دیکھیے، لاحظہ من فضلک، یہ دیکھیے پہلے سے اس کپڑے پر دیکھیے پہلے سے ریٹ لکھے ہوئے ہیں، طے شدہ لکھے ہوئے ہیں۔ وَهَلْ تَعْرِفْ أَنَّ هُنَاكَ تَنزِيلَاتٍ تَجْرِي عَلَى مَلَابِسِ الْأَطْفَالِ عِنْدَنَا فِي الطَّابَقِ الْأَوَّلِ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، وَهَلْ تعرف، الفاظ دیکھیے پہلے مفرد معنی دیکھیے، هل تعرف ان هناك تنزیلات، تنزیل جو ہے، تنزیلہ، تنزیلات اس کے یہ جمع ہے، تنزیلہ کہتے ہیں چھوٹ، ڈسکاؤنٹ، خصوصی جو چھوٹ ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ جس کو بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو چھوٹ بولتے ہیں۔ تجری، جراجری کے معنی جاری ہونا، ملابس الاطفال، بچوں کے کپڑے، اور الطابق الاول، پہلی منزل۔ کہ اور کیا آپ کو معلوم ہے، حل تعریف، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی منزل پر ہمارے یہاں بچوں کے کپڑوں پر چھوٹ مل رہی ہے؟ محمد کہتے ہیں شکراً نزورها الآن، شکریہ، ہم ابھی اس کو وہاں پر ان کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں تفضل، تفضل، تشریف لائیے، حیا بنا، چلتے ہیں، نطلع فوق، اور اوپر چڑھتے ہیں۔ نطلع فوق، طلع کے معنی چڑھنا، نطلع فوق ہم اوپر چڑھتے ہیں، یعنی پہلی منزل میں جاتے ہیں گراؤنڈ سے، زیری منزل سے۔ اب دیکھیے تقدمت العائلہ الطابق الاول، پوری فیملی پہلی منزل پر کی طرف بڑھتی ہے۔ واشترت بدلۃ لجاسم، اور وہ فیملی خریدتے ہیں، یعنی وہ لوگ خریدتے ہیں۔ بدلۃ لجاسم، جاسم کے لیے ایک سوٹ خریدتے ہیں۔ ومعطفا لخالد، اور خالد کے لیے ایک کوٹ خریدتے ہیں۔ معطف معاطف، کوٹ،
کوٹ جو کوٹ پہنتے ہیں نا، پہننے والا کوٹ، وہ کوٹ ہے۔ خالد کے لیے ایک کوٹ خریدتے ہیں یا انہوں نے خریدا، جاسم کے لیے ایک سوٹ خریدا، وفستانا وتنورة وبلوزة لفاطمہ، فستان فروق اور تنورہ اسکرٹ سب طرح کی آتی ہے، چھوٹی بڑی، وبلوزہ اور سویٹر لفاطمہ، اور فاطمہ کے لیے ایک فروق، ایک اسکرٹ اور ایک سویٹر خریدا۔ بلوزہ کے معنی بلاؤز کے بھی آتے ہیں۔ فدفعت الثمن، اور اس کی قیمت ادا کی، ورجعت الی البیت مسرورۃ، اور خوشی مسرورہ پہلے بھی آیا ہے لفظ، خوشی وہ واپس آ گئے، وہ سب لوگ، وہ فیملی واپس آ گئی، یعنی وہ سب لوگ واپس آ گئے۔ یہ ترجمہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔